ضرورت نہیں ناخداؤں کی مجھ کو سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں. ضرورت نہیں ناخداؤں کی مجھ کو سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں. خدایا مجھے کامیابی عطا کر تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ. حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو. حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو. جس زمین پر صدیق کی توہین ہو گرنا پڑے کہیں آسماں دوستو. لائق عزت تکریم و تعظیم ارباب علم و دانش حضرات، اساتذہ کرام اور میرے ہم مشن، ہم مکتب، ہم سفر طلباء الزام دوستوں اور بھائیوں، میرا موضوع سخن الفاظ و تراکیب کا ایک ایسا وسیع و متلاطم سمندر ہے کہ جس کی گہرائیوں میں جھانکتا ہوں تو مجھے سیرت کے پر انوار نقوش میں آج سے 14 صدیاں قبل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے تیار شدہ وہ افراد و شخصیات نظر آتی ہیں جو ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان اور جانثار ہونے کو تیار رہتے ہیں. میں انہی افراد و شخصیات میں سے ایک ایسی شخصیت کو اپنے لبوں کی زینت بنا کر پیش خدمت ہوا ہوں جسے حیات نبوت میں لسان نبوت سے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کے تمغہ امتیازی سے نوازا گیا. جس شخصیت کو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش محبت میں لے کر کچھ اس طرح سے رنگا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی ان کی تعریف و توصیف کیے بغیر نہ رہ سکے. جی ہاں، آپ نے ان کی تعریف و توصیف اپنوں کی زبانی تو سنی ہی ہوگی، اب التفات غیروں کی طرف کیجیے. اگر آپ اس شخصیت کی قبولیت اسلام میں اولیت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اٹھائیے مسلک اہل تشیع کے معتبر عالم شیخ تبرسی کی تفسیر مجمع البیان، جس کی جلد 2 صفحہ 53 پر وہ خود تسلیم کرتا ہے: ان اول من اسلم بعد ختیجہ ابو بکر. سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اگر ہم اسی تفسیر کو مزید دیکھیں تو سورۃ زمر کی آیت نمبر 33 والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون کے ذیل میں وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو نبوت کی تصدیق کرنے والا تسلیم کر رہا ہے. اگر آپ مزید جناب سیدنا صدیق اکبر کو وصف صداقت سے متصف دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی عظمت اور رفعت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اٹھائیے نا قاضی نور اللہ شوستری کی کتاب احقاق الحق کی جلد 1 صفحہ 17 پر امام جعفر صادق کا فرمان موجود ہے: ابو بکر الصدیق جدی هل يسب احدا اباہ لا قدمنی اللہ ان لا اقدمہ. ابو بکر صدیق تو میرے نانا جان ہے، کیا کوئی شخص اپنے آبا و اجداد کو بھی گالی نکالتا ہے؟ اللہ مجھے کوئی عزت و شان نہ دے اگر میں جناب صدیق اکبر کی تعظیم نہ کروں. تو پھر میں آپ حضرات کی ذوق سماعت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنے انداز میں یوں کہنا چاہوں گا: وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کر دے. عزیزان من، اگر آپ مزید جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اٹھائیے شیخ تبرسی کی الاحتجاج، جس کی جلد 2 صفحہ 247 پر امام تقی کا فرمان موجود ہے: لست بمنکر فضل عمرہ ولکن ابا بکر افضل من عمرہ.
کہ میں جناب سیدنا فاروق اعظم کی افضلیت کا منکر نہیں، لیکن جناب صدیق اکبر کی مقام و مرتبہ عمر فاروق سے زیادہ ہے۔ جی ہاں، اگر آپ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا خلیفہ رابع کو جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل کی اقتداء میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اٹھائیے نا مسلک اہل تشیع کی معتبر تفسیر البرہان، جس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کا یہ فعل موجود ہے، ثم قام وتحیّا للصلاۃ وحضر مسجدا وصلی خلف ابی بکر الصدیق۔ جناب علی المرتضیٰ خلیفہ رابع شیر خدا نے جناب صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل کو اپنا امام مقتدی پیشوا تسلیم کیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اغیار کی آپ جس کتاب کو دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا اغیار نے جناب صدیق اکبر کی افضلیت کو مانا ہے، ان کی تعظیم اور توصیف کی ہے، اور کرتے بھی کیوں نہیں۔ صدیق اکبر کو تیار جو رسول اللہ نے کیا تھا، صدیق اکبر پر محنت جو رسول اللہ کی تھی، یہ محبوب کائنات کے محبوب جو تھے، اسی لیے تو محبوب کائنات نے اپنی آغاز محبت میں لے کے صدیق اکبر کو کاتب قرآن بنایا، اپنا رازدان بنایا، جی ہاں اپنا خاندان بنا لیا، بتا دیا صدیق اکبر پر اعتماد ہوگا تب تمہارا قرآن قابل قبول ہے، صدیق اکبر پر اعتماد ہوگا مجھ پر ایمان قابل قبول ہے، صدیق اکبر پر اعتماد ہوگا اہل بیت سے عقیدت مندانہ رجحان قابل قبول ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجیے نا، لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو مزار و غار کے ساتھی، رفاقت ہو تو ایسی ہو، شب ہجرت تیرے در پر میرے آقا نے دستک دی، شب ہجرت تیرے در پر میرے آقا نے دستک دی، کسی کے صدق ایمان پر بشارت ہو تو ایسی ہو، نبی کے بعد سب اصحاب نے قائد تمہیں مانا، نبی کے بعد سب اصحاب نے قائد تمہیں مانا، عمر بیعت علی بیعت خلافت ہو تو ایسی